السلام علیکم، کیسے ہیں آپ صاحب؟ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ عثمان خواجہ صاحب کے حوالے سے خبر تھی کہ بھائی کچھ انہوں نے شوز ویئر کیے ہوئے تھے جس پہ کوٹ تھا کہ بھائی ابھی لائف از ایکول، تو اس پہ خیر آئی سی سی کی بھی یہی موقف سامنے آیا تھا کہ بھائی آئی سی سی کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے، دیٹس وائی نو بڈی کین ویئر دس کائنڈ آف شوز، اینڈ مطلب کچھ بھی اس طرح کا پولیٹیکل وہ نہیں ہے کہ کسی چیز کو پروموٹ کر سکتے۔ دیٹس وائی ہے کہ آج انہوں نے شوز تو نہیں ویئر کیے تھے، بٹ ہے کہ آرم بینڈ انہوں نے بلیک آرم بینڈ انہوں نے باندھا ہوا تھا اپنے بازو پہ، اور ہے کہ اوبیسلی اظہار یکجہتی کے لیے فلسطینیوں سے، اینڈ ایوری مسلم شوڈ بی لاؤڈ اینڈ کلیئر ایز آئی سیڈ ارلیئر، ناٹ جسٹ اونلی لاؤڈ اینڈ کلیئر بٹ کچھ عملی طور پہ بھی کرنا چاہیے جو بھی ہمارے مسلم ممالک کے سربراہان ہیں، انہیں کرنا چاہیے، بیکاز دے ڈونٹ نیڈ فوڈ۔ فلسطینیوں کی بات کر رہی ہوں، فلسطینیز ڈونٹ نیڈ آر help in terms of food and in terms of money, but they want our military help, so we should help them in terms of military, in terms of army, and ہے کہ and this genocide obviously should be end now. اینی ویز اس کے علاوہ جو خبریں ہیں وہ ہمارے نسیم شاہ صاحب کے حوالے سے خبریں ہیں کہ بھائی اسلام آباد یونائٹیڈ میں نسیم شاہ کے تینوں بھائیوں، مطلب یہ تینوں بھائیوں کو شامل کیا گیا ہے، نسیم شاہ، حنین شاہ، عبید شاہ، اینڈ خیر کل میں نے بات کی تھی کہ انڈر 19 کرکٹرز کے حوالے سے محمد حفیظ کا یہ موقف تھا کہ بھائی انہیں کچھ کرائٹیریا رکھا گیا تھا تو اس کے بعد ہے کہ وہ کھیل سکتے تھے، بٹ جو اسلام آباد یونائٹیڈ آئی تھنک جو فرینچائز تھی انہوں نے اس پہ کافی زیادہ ہے کہ اسٹرانگ رد عمل کا پیش کیا تھا انہوں نے، اور ہے کہ ان کی ایما پہ ہی خیر یہ ہوا ہے کہ جو بھی محمد حفیظ نے ڈیسائڈ کیا تھا اس پہ اب ہے کہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا۔ میں نے کل اپنی خیر ویڈیو میں ہی، کیونکہ میں نے لیٹر آن میں نے یہ دیکھا تھا ریلیز، دیٹس وائی میں نے اپنی ویڈیو میں ہی وہ لگا دیا تھا، جو پکچر میں نے لگائی تھی اس میں اسی کا ہی خلاصہ تھا، یعنی جو محمد حفیظ صاحب نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا تھا اور جو اس کی مخالفت کی گئی اینڈ دین ہے کہ اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، تو اسی کی میں نے لگائی تھی پکس لگائی تھی کلیئر کرنے کے لیے۔ بھائی ایٹ دیٹ ٹائم جب میں ویڈیو شوٹ کر رہی تھی مجھے نہیں معلوم تھا، بٹ لیٹر آن جب میں ایڈٹ کر رہی تھی تو پھر ہے کہ میری نظروں سے یہ گزرا، دیٹس وائی میں نے اس میں اٹیچ مطلب میں نے اس میں شو کر دیا تھا۔ اور ہے کہ ابھی بات بھی کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ بھائی پی ایس ایل آلموسٹ ساری پی ایس ایل فرینچائزز کے حوالے سے اس چیز کی مخالفت کی گئی تھی، اس کے بعد سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، دیٹس وائی آپ کو انڈر 19 کرکٹرز نظر آ رہے ہیں۔ پشاور زلمی میں بھی محمد ذیشان ہیں، اینڈ شامل حسین کو بھی آئی تھنک کوئٹہ گلیڈیٹرز میں شامل کیا گیا ہے، عرفات منہاس بھی ہیں کسی ٹیم میں، اینڈ عبید شاہ بھی ہے کہ ان کو بھی شامل کیا گیا ہے، حنین شاہ کو بھی شامل کیا گیا ہے اسلام آباد یونائٹیڈ میں۔ تو نسیم شاہ کا یہی بیان سامنے آیا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ میرے بھائی ہیں، دیٹس وائی اسلام آباد یونائٹیڈ میں ہیں، بٹ میں تو پلیئر ہوں، میں کوئی اتنا بڑا لیجنڈ نہیں ہوں، اینڈ میں ہے کہ ابھی کرکٹ کھیل رہا ہوں، اور ہے کہ میرا ایسی کوئی اختیارات نہیں ہیں، میری کوئی ایسی ڈومین نہیں ہے کہ میں اپنے ہے کہ بھائیوں کو پروموٹ کروں اینڈ آل۔ انہوں نے پرفارمنس دی ہے، دیٹس وائی ہے کہ انہیں سلیکٹ کیا گیا ہے۔ میں جب چلا گیا اس کے بعد ہے کہ انہیں پک کیا گیا، مطلب کافی زیادہ انہوں نے خیر صفائیاں دی ہیں، اینڈ اور خیر صحیح بھی ہیں۔ اوبیسلی وی آل نو کہ ابھی کل کے ہی پلیئر ہیں، نسیم شاہ تو اتنا زیادہ کوئی ان کے اتھارٹیز نہیں ہے کہ وہ ان کے کہنے پہ ان کے بھائیوں کو پک کیا جائے گا۔ اوبیسلی پرفارمنسز ہیں، حنین شاہ کی خیر اتنی کوئی زیادہ مجھے امپریسو نہیں لگی ہیں، یا عبید کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اچھی پرفارمنسز دی ہیں، بٹ حنین نے مجھے اتنا زیادہ لٹرلی امپریس نہیں کیا ہے۔ آلسو خیر اچھا انہوں نے پرفارم کیا ہے، ڈیلیوریز بھی، جیسے میں نے اپنی ویڈیو میں بات کی تھی کہ نسیم سے مماثلت رکھتی ہوئی کافی ڈیلیوریز ہیں دونوں بھائیوں کے پاس، عبید کے پاس بھی اور حنین کے پاس بھی، بٹ اسٹل آئی تھنک کہ حنین کو ابھی تھوڑی سی ہے کہ مزید گرومنگ کی ضرورت ہے، بٹ ہے کہ عبید نے مجھے کافی زیادہ امپریس کیا ہے، اینڈ ہے کہ اچھی پرفارمنسز بھی دے رہے ہیں۔ وہ انڈر 19 ایشیا کپ میں، اور اس سے پہلے کچھ جو انڈر 19 ٹیم نے کھیلا تھا، کچھ ٹور وغیرہ کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے اچھی پرفارمنسز دی تھی۔ سو خیر نسیم شاہ صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی اگر ہے کہ کچھ پرفارم کر رہے ہیں اچھے وہ کریں تو یہ ان کا ہارڈ ورک ہے، میری تو اتنی ان سے بات چیت بھی نہیں ہوتی ہے، اینڈ وہ ان کا اپنا ہارڈ ورک ہے، ان کی اپنی پرفارمنس ہے، تو انہیں کریڈٹ دیا جائے، مجھے کریڈٹ نہ دیا جائے اینڈ آل۔ اور خیر اس کے علاوہ جو خبر ہے کہ جو ہمارے تبریز شمسی صاحب ہیں ان کو بھی آئی تھنک کسی ٹیم میں پک کیا گیا، آئی تھنک ملتان سلطان میں پی ایس ایل فرینچائز میں کسی نے ان کو لیا ہے، تو ان کے حوالے سے بھی خبر آئی ہے۔ آئی پی ایل کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ بھائی آئی پی ایل نے بہت زیادہ مثبت اثرات مرتب کیے ہیں انڈیا کے ینگ ٹیلنٹ پہ، کیونکہ جو انڈیا کا ینگ ٹیلنٹ آ رہا ہے وہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، اینڈ کافی سچویشن سے وہ ہے کہ گزرے ہوئے ہوتے ہیں آئی پی ایل میں، اور ہے کہ بڑے کراؤڈ کے سامنے کھیلتے ہیں، اوبیسلی بڑے پلیئرز ہوتے ہیں ان کے سامنے کھیلتے ہیں، دیٹس وائی ہے کہ انہیں انٹرنیشنل لیول پہ اتنے زیادہ مسائل کا سامنا نہیں ہوتا، اینڈ آئی پی ایل کا جو افیکٹ ہے وہ
بہت ہی اچھا ہو رہا ہے اسپیشلی انڈیا کے ینگسٹرس پہ. سو خیر یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے کہ اوبیسلی آئی پی ایل از اے بگ لیگ اینڈ کافی زیادہ بڑے نام اس میں شامل ہوتے ہیں. اینڈ کوالٹی میں اگین کہوں گی کہ بھائی انٹرنیشنل لیول کی کوالٹی نہیں ہوتی ہے, بٹ اسٹل ہے کہ ینگسٹرس کے لیے بہت ہی اچھا چانس ہے ورلڈ کلاس پلیئرس کے اگینسٹ کھیلنے کا. اگر بیٹر بھی ہو تو ورلڈ کلاس بالر کو فیس کرنے کا, اگر بالر ہو تو ورلڈ کلاس بیٹرس کو بولنگ کرنے کا, تو ایک اچھا ایکسپیرینس ملتا ہے. سو دیٹ واز آئی تھنک اباؤٹ جو بھی تبریز شمسی کا اسٹیٹمنٹ ہے. سو آئی ٹوٹلی ایگری ود ہز اسٹیٹمنٹ. اینڈ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اینڈ ڈو سبسکرائب ٹو مائی چینل فار مور سچ کانٹینٹ. اللہ حافظ.